الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله مولانا الذين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی احباب محمد دے نال سرور کائنات دی بارگاہ دی اندر درود پاک عظیم نظرانہ پیش فرماؤ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله حسب عادت انشاءاللہ العزیز چند اشعار کلام پاک دے پیش کرانگے اور اس تو بعد انشاءاللہ العزیز حاضری دا آغاز انشاءاللہ جڑی آیت کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتے اتوں اسی انشاءاللہ چلاوانگے تے جڑے احباب گھران دے اندر نے اور اس انتظار دے اندر نے کہ جمعہ دا باقاعدہ آغاز شروع ہوئے تے اسی مسجد جائیے ان ساریاں نو اطلاع دیتی جاندی ہے کہ جلدی تو جلدی مسجد دے اندر تشریف لے آکے ثواب دارن حاصل کرو جڑے احباب اس انتظار دے اندر نے کہ جمعہ دا باقاعدہ آغاز شروع ہوئے تے اسی مسجد جائیے ان ساریاں نو اطلاع دیتی جاندی ہے کہ جلدی تو جلدی مسجد تشریف لے آکے ثواب دارن حاصل فرماؤ جڑے احباب تشریف فرماؤ ایک وری پھر زہرہ دے بابے تے درود پاک دا عظیم نظرانہ پیش کرو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا
حبیب اللہ۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دا لکھیو یا کلام بڑا خوبصورت پڑھنے دی سعادت حاصل کر دیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت بڑا کمال فرمایا، فرمانے نے رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بڑا کمال دا شعر لکھیا، فرمایا خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے جمع کا تھا کمرے، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج اپنی آب و تاب نال چمک رہا، چند بھی چمک رہا، لیکن گل تے اگلی چس دیئے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل گیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کسی یہاں کی صدا، اب ہو گیا روز جزا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، عیسیاں کہتے ہیں گناہوں کو، خطاؤں کو، فرمایا کہ یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی، لیکن جب حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، حضور نے نظر عنایت فرمائی، تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہو گیا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، او میرے بندیاں دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرمایا خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں ہے،
اللہ دی رحمت تے یقین رکھنا ہے، سونے مصطفیٰ دی شفاعت تے یقین رکھنا ہے۔ جدو تسی اللہ دی رحمت تے یقین رکھو گے، جدو سونے مصطفیٰ دی شفاعت تے یقین رکھو گے، پھر ایوں صدا آئے گی، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ یہ بھی لگی وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شکر کرم تر سے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور دن لگم میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد درود و سلام سید الانبیاء تاجدار بطحا سروری کائنات احمدی مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات ببرکات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سنو سارے انو حق سچ سن کے اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دے غلاموں، اساں نے جڑی آیت کریمہ توڑے سامنے پیش کی تھی یہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چوتھے سپارے سورہ آل عمران دی اندر اس بات نو بیان فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ۔ تھوڑی توجہ تسی میرے نال ملاؤ گی، مزاج اپنا ملاؤ گی تو انشاءاللہ پھر موضوع بڑا خوبصورت بندہ چلا جائے گا۔ توجہ میری علی رکھیا جی، آج اتفاق بھی ایسے ہے کہ جمعہ دا دیہاڑا ہے، توجہ ہے تو پھر گاجی کی ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تساں کام ٹیٹ رکھنا ہے تو پھر ادو بھی انشاءاللہ کام کمزور نہیں ہوتا، گاجی کی ذرا بولو سبحان اللہ۔ آج اتفاق نال دیہاڑا بھی جمعہ المبارک دا ہے تے روزہ بھی 17 یہ 17 روزہ بھی 17 میں تے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت دیہاڑا ہے، اور اے او دیہاڑا ہے کہ جس دن نو یوم الفرقان آکھیا جائے، یوم الفرقان آکھیا جاندہ ہے۔ اے 17 رمضان دا دیہاڑا ہے جنہوں خاص نسبت حاصل ہے جنگ بدر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے او دیہاڑا ہے جس دیہاڑے نے جناب اعلیٰ حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیتا، فرمایا حق کیے باطل کیے تے اے نوجوانوں یہ یاد رکھیا جی جیڑا حق کی اندے نالی رہا جی۔ توجہ فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ دیہاڑا ہے جس نے آکے حق و باطل دے اندر فرق کر دیتا، اور یہ جنگ بدر دا دیہاڑا ہے کہ جس دیہاڑے جناب اعلیٰ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کبار نو نال لے کے او لشکر جڑیاں دا لشکر جنہوں 313 دا لشکر آکھیا جاندہ ہے، 313 دا لشکر کس سرزمین تو مدینے دی سرزمین تو ٹریا تے رہندی دنیا تک کفار دے منہ تے ایسا تماچا مارے ہیں، ایسا تماچا مارے ہیں، ایسا تماچا مارے ہیں کہ آج تک بھی عالم کفر نو اس دی پیڑ بھی ہو رہی ہے، اس دا درد بھی محسوس ہو رہا ہے۔ جو فرمانے میں کی کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام دو غلاموں، پیارے آقا علیہ السلام نے کم و بیش اپنی زندگی دے 53 سال مکہ دی سرزمین تے گزارے نے۔ کتنے؟ 53 سال مکہ دی سرزمین تے گزارے۔ اس مکہ دی سرزمین تے گزار دیا ہویا
جناب اعلیٰ جدوں 53 سال مکمل ہوئے تے پیارے آقا علیہ السلام نو حکم ہویا اللہ نے فرمایا سونیا ہجرت کر جاؤ آپ مدینے دی سرزمین دے اتے ہجرت کر کے گئے جدوں 40 سال ہوئے سننا 40 سال دی عمر دے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال تو بعد کچھ سال ہور کم و بیش 13 سال آپ مکہ المکرمہ دی اندر تشریف فرما رہے لیکن جنہ تکر اعلان نبوت نہیں سی فرمایا انہاں تکر تے کفار او منافقین بھی آپ نو صادق الامین آخ دے سن آپ دے نال محبت دعوے دار سن اور آخ دے سن کہ تسی بڑے انصاف پرست ہو بڑے صادق ہو بڑے امین ہو بڑے امانت دار ہو لیکن جدوں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اوہی کفار اوہی منافق کہ جڑے جناب اللہ آخ دے سن تسی بڑے صادق ہو بڑے امین ہو اوہی جناب اللہ دشمن بن گئے خلاف ہو گئے اور آپ تے طرح طرح دے ظلم کر دے آپ نو طرح طرح دے تکلیفاں پہنچان دے لیکن حضور علیہ السلام دو غلاموں اس رب کائنات نو اپنے محبوب دنال انہا منافقہ دا اے سلوک پسند نہ آیا آپ نے فرمایا کہ سونے ہو تسی ہجرت کر جاؤ توجہ فرما رہے ہو میں بالکل انشاءاللہ اینج لین دنا لین ہی جوڑتا جاواں گا حضور علیہ السلام دو غلاموں اس پس منظر نو سمجھ لو گے اس تمہید نو سمجھ لو گے تو انشاءاللہ جنگ بدر دا سارا واقعہ اور ساری گل بات سانو انشاءاللہ ہمتن گوش سمجھ آ جائے گی لیکن تمہیدی کلمات نو تو سا اپنے پلے بننے حضرت دیوکار کفار نے ظلم کی تے حضور ہجرت فرما گئے جدو ہجرت فرما کیا مدینہ دی سرزمین دے اتے گئے نا تے کفار پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے کفار پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے او جناب اللہ او مدینے پہنچ جاندے سن مدینے پہنچ کے مسلمانہ نو تنگ کرنا یا پھر جڑے راہ مدینے نو جاندے نے اس راہ تے کھلو کے پیرا لا کے گاتا لا کے حضرت وقار مسلمانہ نو مومنہ نو حضور دے غلامہ نو تنگ کرنا اور پریشان کرنا حضرت وقار ایک کچھ سالہ تو معمول سی حضور علیہ السلام نے ایک دن اے فیصلہ کر لیا فرمایا ہون آج انہاں نو جواب نہ دے لئیے نا اینج نہیں تھوڑی ڈھلی سبحان اللہ کہہ رہے ہو گاڑی کیا کھو سبحان اللہ فرمایا کہ آج انہوں جواب نہ دے لگے لیکن اس گل نو سنن تو پہلے یہ بھی گل ذہن چ رکھو کہ آج ساڑی دنیا دا اے اصول ہے دنیا دا اے ضابطہ ہے جیڑا بندہ حضرت وقار صرف اور صرف اخلاقیات دا تقاضا رکھ دے ہویا یا پھر صلح دا دروازہ کھلا رکھ دے ہویا بظاہری اپنا دروازہ بند کر لینا کہ ساڑی دنیا دار ایسی قوم ہے وہ سمجھ دیئے کہ اے بزدل ہے اے ڈر پھوکے کہ جنہیں جناب اللہ انہا حالاتہ نو بیک کے تے دروازہ بند کر لے لیکن اصل انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ بندہ شریف ہے انہوں پتہ نہیں ہوندہ کہ بندہ شریف ہے بندہ صلح دا قائل ہے یہ صلح صفائی رکھنا چاہندہ ہے رنجشاں تے جناب اللہ لڑائیاں جھگڑے انہاں تو گریز کرنا چاہ رہے ہیں جس دی وجہ تو اس نے اپنا دروازہ بند کیتا ہے لیکن دنیا دار بڑے جناب اللہ ہور مزاج نہیں ہوندے نے یہ سمجھ دینے کہ یہ بندہ پاگل ہے یہ بندہ ڈر پھوک ہے یہ بندہ جناب اللہ ڈر گیا ہے بزدل ہے جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے کہ حضرت وقار کفار بھی چونکہ اسے دنیا دے وچی راندے نے اور انہوں نے بھی یہی سمجھنا شروع کر دیتا کہ اساں جناب اللہ مسلمانہ نو تنگ بھی کر رہے ہیں پریشان بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا انہاں دروازہ بند کر لیا لگدا انجے جی میں ڈر گئے نے جدو حضور اے معاملہ ویکھیا فرمایا اساں انہاں نو ہن جواب دینا ہے اسی ڈرے نہیں نا اینج نہیں سبحان اللہ کر کے فرمایا اسی ڈرے نہیں اساں تے یہ چاہندے ساں کہ فساد نہ ہوئے لڑائی جھگڑا نہ ہوئے فرمایا لکم دینکم ولی دین حضور یہی اعلان فرما رہے سی فرمایا تہاڈا دین ہے ساڈا دین ہے لیکن جدوں انہاں شرافت دی زبان نو نہیں سمجھیا جدوں انہاں نرمی دی زبان نو نہیں سمجھیا جدوں انہاں پیار دی زبان نو نہیں سمجھیا فرمایا ہون پھر گل انج کرنی پڑی اور نہیں سمجھے تسی میں کی کہہ رہے ہیں فرمایا پھر گل انج کرنی پڑی جدوں انج گل ہوئے گی تو پھر ہی گل سمجھ آنی اور کچھ آج کل دے بھی لوگ ایسے پائے جاندے نے ساڑی سوسائٹی دی اندر اور ساڑے ارد گرد معاشرے دی اندر کہ جنہوں نے پیار دی گل نہیں سمجھ آندی انہوں نال بھی اینج ہی کرنی پڑی نہیں سمجھ رہے میں کی کہہ رہے ہیں گاڑی کی طرح بولو سبحان اللہ میں کلہ بندہ تسی سہے جانے بیٹھے ہو گاڑی کی آنکھو سبحان اللہ حضرت دیوکار حضور علیہ السلام دو غلاموں 17 رمضان دے دیاڑا آ گیا روزہ رکھیا ہویا ہے حضور علیہ السلام دو غلاموں صحابہ دا جمع غفیر ہے 313 صحابہ
اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے ارادہ بنایا فرمایا کہ انج کریے کہ انہاں دی جڑی گل دا جواب ہے نا اساں لڑائی جھگڑے نال یا جنگ دی صورت وچ نہیں دیندے, اسی انج کردے ہاں کہ انہاں دا قافلہ مکے دی سرزمین تو چلے آئے, خرید و فروخت دیگر علاقیاں دے اندر کر کے مال تجارت فروخت کر کے تو واپس جا رہے ہیں, انہوں نہ کیریے. سمجھ آ رہی بات دی؟ انہوں نے ارادہ بنایا کنہ نے پیارے آقا علیہ السلام صحابہ کرام کہ اس قافلے نو کیریے, اس قافلے دا گراؤ کریے تاکہ انہوں نے بھی پتا ہوئے کہ ہاں بھئی اساں جو کیتا ہے انہوں نے سارے کام دی خبر ہے, وہ جان دینے کی اسی کی کر رہے ہیں, یہ نہ ہوئے کہ وہ سمجھن کی اسی بالکل کچھ بھی نہیں کر رہے, تاکہ یہ ساڑھا جواب ہوئے بطورے کہ ہاں بھئی تسی سمجھ جاؤ سانو نہ چھیڑو, ساڑھے نل پنگا نہیں لینا, سانو نہیں چھیڑنا, نہیں تو کم الٹا ہو جانا جی. آپ نے صرف اس جوابی صورت اس قافلے نو کیرنے دا ارادہ فرمایا, اس قافلے دا گراؤ کرنے دا ارادہ فرمایا, اور اس قافلہ وہ ایسا قافلہ سی کہ جس دی نگرانی فرما رہے سن حضرت ابو سفیان. ایمان نہیں سی لے کے, ایمان بعد چلے کیا ہے. پہلے کفار مکہ پہلے یہ ہوندہ سی گل نو سمجھو کہ جڑے علاقے ہوندے سن نا جتھے لوگ قبیلے رہندے ہوندے سن, وہ اگر کسی نے کوئی مال بیچنا ہوندہ سی, مال فروخت کرنا ہوندہ سی نا, وہ ایک بندے نو سارا مال جمع کرا دیندے سن اور لکھا دیندے سن بھی ہاں بھئی اے ساڑا مال ہے, ساڑا اینا ہے, اینے کپڑے نے, اینے پانڈے نے, اینے برتن نے, اینا فلانی شاہ, اینی فلانی شاہ, جا بیچیا جنی بچت ہوئے سانو آ کے دے دیں. کیوں؟ کیونکہ او وقت سی جنہوں جہالت دا وقت آکھیا جاندہ سی, لیکن اس جہالت دے وقت چوی لوگاں دے اندر اے شعور ہے سی کہ او جناب بندے تے اعتماد کر دے ہوندے سن. وہ ایک بندے تے اعتماد کر کے انہاں جناب سارا مال ایک بندے نو دینا اور رکھنا, جا بیچیا جنہ پیسہ بچا لیں جنی بچت ہوئے آ کے ساڑھے تقسیم کر دیجئے, جنہ مال ہویا انہیں پیسے مل جانگے. حضرت وقار اسی طرح ابو سفیان نے وہ قافلہ اٹھایا, مال تجارت کافی علاقے چو ہوندہ ہویا, وہ مال تجارت جدو کٹھا ہو گیا, حضرت وقار کافی پیسہ ہے اور جناب اونٹ لدی ہوئے واپس جا رہے نے. آپ نے ارادہ کیتا فرمایا اس قافلے نو جناب اللہ اس گھات لگا کے تے اس تے جناب حملہ کیتا جائے, انہوں گھیریا جائے تاکہ انہوں نے سبق ہوئے جواب مل جائے. حضرت وقار صحابہ کرام علیہ مردوان نکلے اور نکل کے آپ نے جدو اس قافلے وال رخ کیتا تو کسے بندے نے, ہن ظاہری بات ہے جدو اس طرح دے معاملات ہوندے نے, اگے بھی بندے ہوندے نے پیچھے بھی ہوندے نے جڑے خبراں پہنچانا لے ہوندے نے, وہ کسے نے خبر پہنچائی کہ ہاں بھئی مدینے چو لشکر ٹور پہ آئی, مدینے چو قافلہ ٹور پہ آئی, جے تیرے قافلے دے راہ لینا ہے تے جے تو بچنا چاہنا ہے تے ہون بچ جا, ہلے ٹائم آئی. جڑے ابو سفیان سن انہاں کی کیتا, انہاں اپنے قافلے دا رخ موڑ لیا, راہ تبدیل کر لیا. حضرت وقار جدو راہ انہاں تبدیل کیتا تے راہ تبدیل کردیاں انہاں نے ایک قاصد نو بھیجیا مکے جا کے ایک پیغام دے دے کہ ہاں بھئی ساڑھا قافلہ جس راہ تے جا رہے مدینے والے حملہ کرنے دا ارادہ کیتا ہے, لہذا ادو تسی بھی تیار ہو جاؤ. وہ جو فرما رہے میں کی کہہ رہا بڑی تفصیل دے نال تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں. ادو تسی بھی تیار, وہ قافلہ جناب جدو جا رہے سی قاصد انہیں بھیجیا, قاصد بھیجی کے پیغام مکے پہنچ گیا. ادھر جناب کافرہ نے اعلان کر دیتا کہ ہاں بھئی مدینے والے نے جناب جنگ دا حکم کر لیا ہے, جنگ کرنی ہے تو لہذا جڑا غلام ہے جڑا بھی ہے آج اگر اس جنگ دے اندر شرکت کرے گا انہوں آزاد کر دیتا جائے گا. وہ سارا لشکر جناب بڑے بندے کٹھے ہو گئے, بڑا لشکر کٹھا ہو گیا. او قافلہ جڑا سی ابو سفیان دا وہ منہ موڑ چکیا سی اور انہیں دوبارہ بندہ کر لیا. انہیں آکھیا کہ اسی جناب انہاں تو بچ گئے ہیں, اساں جناب اپنا رخ موڑ لیا ہے تے لہذا ہون کوئی ٹینشن نہیں, اگر تسی راہ آ گئے ہو تو واپس ٹور جاؤ. یہ جدو قاصد پہنچیا نا ابو جہل دے کول, کیونکہ ابو جہل بھی اس قافلے دے اندر سی, اس جنگی لشکر دے اندر ہے سی جڑا مکے دے وچوں ٹریا کافراں والوں. انہیں آکھیا اچھا قافلے نے منہ موڑے تے بچ گئے تے اسی ہن واپس ٹر جائیے. فرمایا اے سرداراں دے شیان شان نہیں, اسی جے ٹرے ہاں تے پھر ہن اساں جنگ کر کے ہی رہنا ہے. حضرت وقار او کافر سارے نکل آئے, قافلہ تے بچ گیا. ہن ادھروں پیارے آقا علیہ السلام دا بھی لشکر آ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں, پیارے آقا علیہ السلام دا بھی لشکر آ رہے ہیں. ادھروں جناب مکے دے وچوں کافراں دا بھی لشکر آ رہے ہیں. ہن مسئلہ کی بنیا, صرف حضور نے جوابی کارروائی کی تھی کہ اس قافلے نو گھیریا جائے. ادھروں 1000 دا لشکر تیار ہویا. کتنے دا
1000 دا لشکر تیار ہویا 1000 دا لشکر آ کے انہاں جناب جنگ بدر ایک میدان ہے جڑا مکے اور مدینے دے درمیان چھے اور اس دے اندر خاص ایک کنواں ہے جس کنویں دا نام ہے بدر توجہ فرما رہے میں کی کہہ رہے اس میدان دے وچ آ کے کافراں نے مکے والےاں نے ڈیرا لایا ڈیرا لا کے انہاں اس زمین نو جناب پسند کیتا جڑی بڑی پکی پڈی تے جناب مٹی جمی ہوئی بڑی پدری زمین اوتھے آ کے انہاں ڈیرے لا لے جدوں اوتھے آ کے ڈیرے لائے انہاں آکھیا کہ بس ایو میدان ہے جتھے انہاں نال تے ساڈی ملاقات ہوئے گی حضرت وقار ادھروں قافلہ آیا حضور علیہ السلام دو غلاموں ہن وقت او ہے کہ کافر بھی سامنے نے مسلمان بھی سامنے نے اے ہے جنگ بدر دا نقشہ وہ جو فرما رہے ہن اگے ہویا کی او بھی میں عرض کر رہا ادھر کافر نے ادھر حضور علیہ السلام دی ذات برکات ہے ادھر 1000 دا لشکر ہے ادھر 313 دا لشکر ہے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام دو غلام ادھر 313 دا اور ایک روایت چوندہ 312 دا ویچ حضرت عثمان غنی بھی شامل کیتے گئے کہ جنہاں نو حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف چھوڑیا کیوں کیونکہ حضور دی لخت جگرہ آپ دی بیٹی جڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے کار سی وہ بیمار سن آپ نے فرمایا کہ تسی میری بیٹی دی تیمارداری واسطے رہو تو انہوں پورا حصہ دیتا جائے گا تسی ثواب دے بھی حقدار ہوگے تے مال تجارت دے بھی حقدار ہو حضرت وقار 313 دا لشکر آمنے سامنے ہو گیا ادھر 1000 دا لشکر ادھر 313 دا لشکر چڑھ دی توپ سخت گرمی بندے بھی سارے روزے دے نال اللہ اکبر کبیرہ تے تساں ویسے جان دے ہو کہ مدینہ شریف دی تے مکہ شریف دی سردی اور گرمی جڑی اس دا معیار کی ہے گرمی سردی نالوں ود دے بہت زیادہ گرمی اتھے شدید قسم دی پہندی ہے لیکن وہ وقت بھی پھر ایسا ہوئے کہ آج تو 1400 سال پہلے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر روزے نال ہوئیے حضور علیہ السلام دو غلاموں تو پھر سادی سامان بھی کوئی نہیں اور ٹوٹل علماء فرماؤں دے نے کہ 313 دا لشکر ہے لیکن اس دے وچ گھوڑے صرف 2 نے اونٹ صرف 6 نے زرہ 6 نے اور ٹوٹل نیزے 8 نے 6 تلواراں نے 313 دا لشکر ہے بغیر ہتھیاراں تو سامنے 1000 دا لشکر حضرت وقار حضور علیہ السلام دو غلاموں آپ نے فرمایا کہ آج انہاں نو جواب دینا ہی دینا ہے آؤ خاں بھائی کیڑا کیڑا تیار ہے لشکر دے انامنے سامنے آ گیا اور سویر ہونی سی کہ حضور علیہ السلام نے جناب اعلیٰ جنگ دا اعلان فرمانا ہن ادھر کافر نے ادھر مسلمان نے حضرت وقار خیمے لگ گئے حضور خیمے دے اندر تشریف فرمانے فرمایا انصار بھی بیٹھے ہو مہاجر بھی بیٹھے ہو تساں سامنے لشکر بھی دیکھ لیا ہے ہن دسو تہاڈا خیال کی ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تہاڈا خیال کی ہے ہن خیال سننا انصار صحابہ دا تے مہاجر صحابہ دا تو پھر چاس آئے گی انشاءاللہ کہا جی کہ ذرا بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام دو غلاموں آپ نے فرمایا کہ ہاں بھئی ذرا دسو کا مہاجرہ وچوں کھڑے ہو کے کہ مہاجرہ وچوں کون کون نے ساڑھے نال تے اس مجمد وچوں جڑا سارے نال پہلے جنا اٹھے ہے جڑا سارے نال پہلے جوان اٹھے ہے جڑا سارے نال پہلے آ کے جس نے جناب اعلیٰ نعرہ تکبیر بلند کیتے اس جنے نو حضرت سیدنا صدیق اکبر آکھیا جاندہ ہے اللہ اکبر کبیر آپ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہے وہ مکہ ہوئے صدیق تامی توڑے نالے چاہے مدینہ ہوئے صدیق تامی توڑے نالے تو جڑا میرے نال سبحان اللہ دے نالے او ذرا بولے سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے فرمایا میں توڑے نالا تسا پریشان نہیں ہونا حضور علیہ السلام دو غلاموں آپ فرمان لگے یا رسول اللہ ایسا جاننا رکھیں ہی توڑی ذات تے قربان بکرنا باستے ان جے توجہ ہوئے تو پھر پڑھئے قرآن نہیں پچھلے ادھے بندے حلے نہیں بولے ایک بری پھر آکھو سبحان اللہ آؤ حضور علیہ السلام دو غلامو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا چوتھا سپارہ سورہ آل عمران اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرمایا تحقیق اسانے چھاڑی مدد فرما دیتی جدو تسی بے سرو سامان سو حضرات وقار حضور نے فرمایا آجو جناب اعلیٰ مہاجرہ دے بچوں کیڑا کیڑا بندہ ساڑے نال سید
سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے فرمایا سونیا مدینہ ہوئے بھامی مکہ ہوئے بھامی رات ہوئے بھامی دن ہوئے بھامی سردی ہوئے بھامی گرمی ہوئے ابو کو حفاظہ پتر جنو صدیق آخدے نے سونیا آج بھی تھوڑے نال ہے کل بھی تھوڑے نال اللہ اکبر آج بھی نال ہے صدیق ہے کل بھی نالے حضور مسکرائے خوش ہوئے فرمایا بے جاؤ ہور جنا اٹھے بھائی حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام تو غلاموں آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگے تے سی پٹا منافقان دا کافر ایمان نشی لے کی آئے فرمایا انہوں نے تو اساں چھڑے آئے لا ہون ساڑھے گلے جو تھاڑی غلامی دا پٹا ہے ہون جیمیں یاکسو اساں اومیں کر لینے اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام تو غلاموں ہون اساں انج کرنا ہے جی میں تُسا فرمانے یہ ہون مہاجر صحابہ جڑے حضور نال مکے چو ہجرت کر کے آئے سن انہوں نے اظہار خیال پیش کیتا اور آپ نے فرمایا کہ مہاجر ہی نہ کرو انصار بھی حصہ لے لو انصار لگ کی خیال ہے او کی آخ دینے انہوں نے بچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے جڑے کہ انصار صحابہ دے بچوں سن اور انصار صحابہ دی جناب اللہ نگرانی کردی ہویا اپنے اظہار نو پیش فرمایا سونیا جو سوچ اور جڑا پیغام صدیق دا ہے او ہی ساڑھا ہے اگر او توڑے نال نے اسے بھی توڑے نال ہاں تُسا پریشان نہیں ہونا جی میں حکم کرو گے ایک بڑی پیاری بات ہے اگر اجازت ہوئے تو عرض کرنا چاہ رہے ہیں گاجی کی طرح بولو سبحان اللہ حضرت عزیز وقار آپ نے ایک بڑا جناب اللہ خوبصورت جواب ارشاد فرمایا خوبصورت عرض پیش فرمایا سونیا یہ بھی جڑا ہے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اساں توڑے امتی ہیں حضرت مقداد کی فرماؤں لگے کہ اساں توڑے امتی ہیں اسی حضرت موسیٰ دے امتی نہیں تو اسی تک پوری توجہ نہیں فرمائی میں کی کہہ رہے ہیں ان پوری توجہ فرمایا گا کہ ذرا بولو سبحان اللہ حضرت عزیز وقار حضور علیہ السلام تو غلام حضرت مقداد کھڑے ہو گئے ہاتھ بننے نے عرض کی تھی سونے کملی والے جی میں تسایا کھیا اسی اومیں کر لوانگے حضرت وقار حضور علیہ السلام دے سونے غلام بڑی توجہ چانا حضرت مقداد کھڑے ہوئے فرمایا جی میں تسایا کھیا اومیں کر لوانگے اور نالے ایوی ارشاد فرماؤں نے ایوی عرض کر دے لے فرمایا سونے اسی حضرت موسیٰ دی امتی نہیں اسی تھاڑی امتی حضرت موسیٰ دی امتیوں نے او منو سلوہ بھی کھان دے لے او جناب اللہ عرش دے کھانے بھی کھان دے لے تے جدو جنگ دا ویلا آ جاوے تے حضرت موسیٰ دی او امتی جڑے جناب اللہ طرح طرح دیاں نعمتاں کھا کے طرح طرح دیاں نعمتاں پی کے پھر ایک آخرے نے کہ توڑا رب جانے تے تسی جانو سانو کسی قسم دی کوئی پرواہ نہیں تسی خود لڑو توڑا رب لڑے حضرت مقداد فرمایا سونے اسی حضرت موسیٰ دی امتی لئی جڑیاں نعمتاں کھا کے آکھن تسی جانو رب جانے فرمایا اسی کملی والد غلام ہن اسا اپنی مرضی نہیں کرنی مرضی سونے کملی والد دی چلنی ہے اللہ اکبر فرمایا اسا اپنی مرضی نہیں کرنی ایسا مرضی سونے کملی آلے دی کرنی ہے حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دو غلاموں جدو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کملی والے دی جڑی مرضی ہوئے گی چلے گی اوئی وہ جو فرما رہے ہوتی گاری کیا خود رہا سبحان اللہ اجازت ہوئے تو میاں صاحب دی بارگاہ چلا چلی جدو حضور پوچھیا نا فرمایا کیڑا کیڑا تیار ہے تو پھر میاں صاحب دی روح تڑپی حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دو غلام میاں صاحب بولے تھے فرماؤں لگے نے فرمایا جان منگے تے دیر نہ کریے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے
عاشق تے شہید محمد او نہیں محتاج کفن دے عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جڑا عاشق ہوئے تے جڑا شہید ہوئے انہوں کفن دی کوئی محتاجی نہیں ہوندی بس یار جتھے آخ دوے اس واسطے تے شاعر بولیا کی آندے اوہی آخد عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے نہ راوے خدا نہ کھراوے خدا اسی پھول توجہ میرے نال دینی ہے تو پھر اسا اس شعر نو مکمل کرنا ہے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے لائے راوے خدا نہ گراوے خدا جناب قملی آلے نے جناب علا سر سجدے دی اندر رکھیا رات دا ویلا ہے ادھر کفار اپنی مستیاں دی اندر جناب علا مشغول نے کنجریاں نچ رہیاں نے شرابہ پیاں جا رہیاں نے اپنی مستی دی اندر سوار نے لیکن قملی والی دے بھی خیمے لگے نے سرکار مدینہ سر سجدے وچ رکھے آئے سر سجدے بچے رب دی بارگاہ دی اندر عرض گزار ہوئے فرمایا سونیا اج مدد کر دے ادھر ہزارے ادھر 313 نے فرمایا اج مدد کر دے اج اگر مدد نہ آئی پھر رہندی دنیا تک تیرا نا لین والا کوئی نہیں ہوئے گا رہندی دنیا تک تیرا نا کوئی بھی بلند نہیں کرے گا حضرت دی وقار آپ سر سجدے وچ رکھیا جبریل آ گیا ہے جبریل آ گیا ہے آکی عرض کر دے سونے سونے سر سجدے بھی اٹھا لو کملی والے فرمایا کدھر آیا ہے جبریل آکھن لگا سونے رب دی بارگاہ بچو آیا ماں فرمایا کی لگی آیا ہے فرمایا 3000 فرشتیاں دی جماعت لگی آیا مسلمانوں اقبال فرما گئے سن فرمایا فضائے بدری پیدا کر فضائے بدری پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں آج بھی کتار اندر کتار اب حضرات دی وقار اقبال ہی فرما گئے انہوں نے فرمایا کہ فضائے بدری آج مسلمانہ جو پیدا ہو جائے تو جی میں بدر چ فرشتے اترے نے آج بھی اتر سکتے ہیں ساڑھے چو شوق نہیں ساڑھے چو محبت نہیں حضرات دی وقار حضور علیہ السلام دے غلاموں تسی اندازہ لگاؤ ہر بندہ اصل دنال بھرپور ہے زرہ پائیے تلوار کولے نیزہ کولے رجے نے پوجے نے پانی ہے راشن ہے ازیشیاں مار رہے نے حضرات دی وقار ایک پاسے حال ہے کہ انہاں کو ہتھیار بھی نہیں ہتھیار بھی کوئی نہیں راشن بھی کوئی نہیں اتو رمضان ہے روزہ بھی رکھی ہے پھر رب دے دین واسطے باہر نکلے انہاں تے اولادہ نہیں ویکھی انہاں تے جناب بال بچے نہیں ویکھے انہاں تے والدین نہیں ویکھے انہاں تے ماپے کوئی نہیں ویکھے انہاں ویکھی ہے تے کملی والدہ سرکار دا ایمان ویکھی آپ دی محبت ویکھی آپ دا پیار ویکھیا حضور علیہ السلام دو غلاموں تے پھر اندازہ لاؤ سمجھ جاؤ کہ جنہ سرکار دے نا تے جان دیتی آج نام ہی انہاں دا ہی زندہ ہے دیکھو ابو جہل سی اس قافلے دے اندر جتنے بڑے بڑے سردار سر اس جنگ بدر ایسا مارکہ ہویا اسلام دی سارنل پہلی جنگ ہوئی سمجھ آ رہی بات دی اسلام اور کفر دے درمیان سارنل پہلی جنگ سی کہ جڑی جنگ بدر دے مقام تے 17 رمضان 2 ہجری نو لڑی گئی حضرات دی وقار اور اس دے اندر ابو جہل سی عقبہ سی شیبہ سی بڑے بڑے جناب پلے پہلوان بڑے جناب مننے پروننے پہلوان سن کہ جڑے اینج نک تلے جناب کسے نو آن نہیں دین دے مکھی نہیں بین دین دے وہ آنے نے کہ ساڑھے سامنے کوئی تک نہیں سکدا لیکن رب کعبہ دی قسمیں جدو میدان سجی ہے نا پھر عرشی یہ منظر بیکھی ہے کہ ہوندہ کی پہ
آئے 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 جدو اے میدان سجیا حضرت بکار ادھر دعاواں ہو رہی ہیں التجاماں ہو رہی ہیں حضور نے سر سجدے دے اندر رکھیا حضرت بکار ادھر شراباں پیاں جا رہی ہیں مستیاں جفول نے انہاں کیا لے اے بھی کوئی گل ہے 1000 دا لشکرے او 313 دا لشکرے او کی کر سکدے نے لیکن انہاں نوں اے نہیں پتا کہ اساں صرف 1000 ادھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فرمایا ادھر اسیاں انہوں نے یہ نہیں سی پتا کہ ادھر 313 نہیں بلکہ رب دے سونے فرشتے بھی نے میں انشاءاللہ عرض کرنا کہ پھر جی میں جنگ شروع ہوئی تو پھر فرشتیاں کی میں جنگ کی تھی آئے ہائے اور پچھلے بندے جی ذرا بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے تو سمجھ گئی ہو انصار نے اپنی محبت دا خیال کیتا مہاجرہ نے اپنی محبت دا خیال کیتا فرمایا اے جان جا تے سکتی ہے اس میدان چو واپس نہیں جا سکتی ویکھو کہ حضور دا مقام کتھے وہ نواز رسول نے آخر جی او آنکھ دینے جاؤ جاندہ کوئی نہیں حضور بلاندے نے آندہ کوئی نہیں تو میں کہا جنگ بدر ایمیں ہو گئی ہے جنگ حنین ایمیں ہو گئی ہے جنگ تبوک ایمیں ہو گئی ہے میں کہا تو پڑھے ہی نہیں کدی پڑھ دا پھر تو انہوں پتہ لگ دا کہ حضور دے صحابہ کیڑی شے نے وہ جو نہیں فرما رہے گاڑی کے طرح بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام تو کلاموں انہوں نے کی پتا کہ گل کمی ہوندی ہے حضور علیہ السلام تو کلام 313 دا لشکر اعلان ہو گیا جنگ دا حضرت دی وقار ادھر ابو جہل عتبہ شیبہ رات دا ویلا حضور سجدے سر رکھیا اور اے بھی گل کلیر کردہ جمع کہ صرف 3000 نہیں فرمایا جدو حضور سجدے سر رکھیا نا پہلے 1000 فرشتہ آیا ہے پھر 3000 فرشتہ آیا ہے پھر 5000 فرشتہ آیا ہے جیڑی حضور علیہ السلام دی جنگ بدر دے موقع تے رب والوں مدد کرن آیا ہے اور اس دا قرآن دے اندر ذکر آیا ہے توجہ فرما رہے ہو میں کی کہہ رہے اس دا قرآن دے اندر ذکر آیا ہے حضور علیہ السلام دو غلاموں آپ رات دا ویلے اور چھڑی لئی کچھ صحابہ نال نہیں اور آپ نے فرمایا کہ آؤ بھائی میدان جنگ دا معائنہ کریے تاکہ سویرے جنگ ہونی معائنہ کر لئیے حضرت وقار ویکھیا کی کہ جتھے سرکار نے خیمے لائے سن وہ جگہ سی ریتلی وہ جگہ کی سی ریتلی اور جتھے کفار نے خیمے لائے سن وہ جگہ سی بڑی پکی پڈی پورے میدان دے وچوں جڑی سونی جگہ سی انہاں مل لئی تے پورے میدان وچوں جڑی کمزور جگہ تے ریتلی زمین سی او جناب حضور دے غلاماں دے حصے حضور نے ہاتھ اٹھائے حضور نے ہاتھ اٹھائے فرمایا جگہ کمزور ہے عرض کی تھی سونے جگہ کمزور ہے کملی والے نے جدو دعا فرمائی اللہ نے فرمایا سونے پریشان نہیں ہونا فرشتے آ سکتے ہیں تے بارش نہیں آ سکتی اللہ فرشتے آ سکتے ہیں بارش بھی آ سکتی اللہ نے رحمت دمی ورسایا پھر ایسا وسیا ایسا وسیا ایسا وسیا کہ جتھے سرکار ترشیف فرما سن وہ ساری جگہ پدری ہو گئی تے جتھے اگے پدری سی اوتھے تلکن بن گئی وہ ساری اگے پدری ہو گئی جتھے سرکار تشریف فرما سن ان سارے صحابہ دے پیر جم گئے ٹرن تے جناب کمالے زمین لف دی جاوے لیکن جتھے کفار نے ڈیرا لایا وہ تے اگے پڈی سی پانی پیا وہ تے پلپلی ہو گئی ہون کفار ٹر دے آ رہے نے کوئی منہ پر نے ڈھاندا ہے تو کوئی جناب لت توڑاندا ہے کوئی باں توڑاندا ہے تے این جناب ڈر پھوک ہو گئے ان آکھیا حالت ابتدا ہے اگے ویکھ ہونا کی ہے تواڈے نال وہ جنی بارے میں کی کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام تو غلاموں اتنی گل ہوئی آپ نے چھڑی رہی رات دا ویلا ہے آپ چھڑی لا کے او دے نال نشان لا رہے ہیں چھڑی دے نال اور چھڑی نال نشان لا کے آپ فرما رہے ہیں صحابہ یاد رکھیا جی اس مقام تے ابو جہل مونا ہے اس مقام تے ابو جہل مرنا ہے اس مقام تے عتبہ مرنا ہے اس مقام تے شیبہ مرنا ہے اس مقام تے فلانے مرنا ہے اس مقام تے فلانے مرنا ہے رب کعبہ دی قسم حضور علیہ السلام تو غلاموں جمیں سرکار نے نشان لائے سن جنگ ہو گئی جنگ تو بعد رب کعبہ دی قسم صحابہ فرماؤندے نے سیرت دی کتابہ چاہندے علماء محدثین نے لکھیا فرمایا نہ ایک گٹھ اگاں نہ ایک گٹھ پیشاں نہ ایک اٹھ اگاں نہ ایک گٹھ پیشاں جتھے چھڑی دا مقام ہے اوتھے اس کافر دا انجام ہے اللہ اکبر کبیر فرمایا ایک گٹھ ایک بلشت بھی نہ اگے پیچھے نہیں فرمایا جتھے سرکار نے نشان لا دیتا ہے اوتھے کافر مرے حضور علیہ السلام تو غلاموں اس بات تو علم غیب دا بھی ثبوت ہوندہ ہے کہ حضور جان دے چلیے شاعر دی باہر گئے اور گاجی کے ذرا بولو سبحان اللہ
شاعر بولیا تو کی آخدہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کتھے کتھے مرنا ہے سارا سرکار نو پتا ہے سرکار جان دے نے حضرات دی وقار جنگ دی ابتدا ہو گئی ادھر للکارن والے آ گئے انہاں کیا ہے کوئی جڑا ساڈے مقابلے چاہے عتبہ کھڑا ہویا شیبہ کھڑا ہویا بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہوئے ادھروں مولا علی کھڑے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ پہلے دو نوجوان ہور گئے سن انہاں کیا تسی ساڈا مقابلہ ہی نہیں کر سکدے تے اے انہاں دا روب ہوندا سی اے انہاں دا تکبر ہوندا سی اہل کفار دا کہ وہ کمزور بندہ ویکھنا نا جڑا انہاں نو کمزور لگنا لیکن انہاں پتہ نہیں انہاں نو کمزور لگنا انہاں کہنا تسا ساڈا مقابلہ کرنا ہے سائیڈ تے ہوو کسی اور نو کر لو جدوں پہلے دو نوجوان گئے نا انہاں کیا تسی ساڈا مقابلہ نہیں کر سکدے کسی اور نو کر لو حضور مسکرائے آپ نے فرمایا انہاں نو اے نہیں پتا کہ ساڈے کول جنے بڑے بڑے پائے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر حمزہ جڑے حضور دے چچا جان سن فرمایا تسی آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا علی تو آ جا اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام جدو میدان دے وچ لتھے نا پہلے وار تے کم تمام ہو گیا کفار دیاں صفاں جڑیاں نے لرز گئیاں لرزہ تاری ہو گیا زلزلہ آ گیا انہاں کہ ایکڑی گل ساڈے ایڈے جنے تے منٹاں چ تھلے آ گئے حضرات دی وقار حضور علیہ السلام دے غلاموں جنگ چھڑ گئی جدو چھڑی تے پھر رب دے فرشتے بھی نازل ہوئے تو کام شروع کریے پھر پچھلے بندے بھی در آکھو سبحان اللہ آؤ حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دی اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ نے فرمایا بے شک اساں نے تھاڈے میدان بدر دے اندر مدد فرمائی ہن جنگ شروع ہو گئی ہے مولا علی میدان چ آ گئے مولا علی میدان چ آ گئے حضرت امیر حمزہ میدان چ آ گئے کافراں نال جنگ شروع ہو گئی حضرت دی وقار جنگ چڑھدی جا رہی ہن اچانک وار ہو رہے نے کافر منٹاں سیکنڈاں وچ ڈھیر ہوندے جا رہے ادھروں جنابی اعلی جنگ چھڑی ہے جنگ چھڑدیاں ایک ننھے نوجوان تک آئی ہے جنوں حضرت معاذ تے حضرت معوذ کیا جاندا ہے اے ہم عمر دو پھرانے ننیاں عمرالے کم و بیش 9 تو 10 سال دیاں عمرالے حضرت دی وقار ای آئے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ بچی آکے این ننو جوان آکھن لگی سونے آئے سانوے دس دیو ابو جہل کیڑا ہے ابو جہل کیڑا ہے تیوں کتھے بیٹھا ہے آپ حیران ہو گئے آپ نے فرمایا تسا کی آکھنا میں حضرت دی وقار ہونا آکھے اگلی گل تے جان دے ہو اگلی گل تے جان دے ہو پوچھ دے کیوں جو کچھ تسا کرنا ہے ہو سانو بھی ماما نے پال کی اسے کام واسطے پیش کیتا ہے حضرت دی وقار سانو اے دسو ابو جہل کتھے بیٹھا ہے ابو جہل دی مسند کیڑی ہے او دا مقام کیڑا ہے حضرت دی وقار حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے اے عام نہیں سونے مصطفیٰ دے غلام نے جٹی سانے سینے وچ محبت ہے وہ محبت انہ دے سینے وچ حضرت دی وقار انہ ابو جہل دا پوچھیا آپ نے اشارہ کیتا فرمایا آوے کریو جنا سامنے میدان لگی آئے سامنے لشکر ہے او دے بچو جڑا سارے نلو اچھا ہے اچھی تھان دے بیٹھے انہوں ابو جہل آکھ دینے حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان دینے حلے میں اینی گل کیتی ہے اے اشارہ کیتا ہے فرمایا او ابو جہلے فرمایا میرا اشارہ کرنے والا ہاتھ تھلے نہیں آیا او بچے ابو جہل دے کول اپڑ گئے ابو جہل دے کول پہنچ گئے حضرت دی وقار جدو ابو جہل دے کول پہنچے حضور علیہ السلام دو غلام تلواراں کولنے
حضرت دی وقار او دے کول جا کے انہاں پہلا وار کیتا ہے سنگی تو لیا ہے انج گردن تے رکھ کے جلے وار کیتا دو میں شیر پہ گئے دو میں شیر نے حملہ کیتا ننی عمرے 10 سال دی عمرے حضرت دی وقار ویکھ دیاں انہاں دیاں صفوں میں لرزہ تاری ہو گیا انہاں آکھیا کافرو نس جاؤ ابو جہل مر گیا انہاں آکھیا توڑ جاؤ اور نس جاؤ ابو جہل دا رڑا ہو گیا جی ابو جہل تے گیا ہے مر تے او پھر ظاہری بات ہے بڑا سردار ہو سی او پوری فوج دا کمانڈ ہو سی کمانڈر ہو کر رہے سی او دے کل ساری افسری سی انہاں کیا جدو او دا رڑا ہو گیا رانا ساڈا بھی کا کوئی نہیں نکل جاؤ حضرت دی وقار حضور علیہ السلام 5000 دا لشکر فرشتیاں دا جنگ میدان بدر دے وچ آیا حضرت دی وقار ایدنوں پمدی ہے پتہ نہیں لگدا وار کرنا لگا فرشتیاں وار کیتا کوئی عام وار تے ہے نہیں سی وہ حیران ہو گئے پریشان ہونا کیا بھی نمی جنگ ہے بندہ نظر نہیں آ رہا تے ناساں بھندیاں جا رہی نے دھونا لتھدیاں جا رہی نے بازو کٹی رہے نے بندہ نہیں نظر آ رہا انہاں آکھیا نکلو حضور علیہ السلام دو غلام اے جنگ بدر دا نقشہ 17 رمضان مال کول کوئی نہیں زرہ کول کوئی نہیں تلوارہ نیزے نہیں گھوڑے نہیں ہیں ساز و سامان نہیں اللہ فرمایا جڑا ساڑھے واسطے نکلے پھر اساں کلے رہنی نہیں دیتا کدی اساں دی غیب تو مدد فرمانے انہیں 5000 دا لشکر فرشتیاں دا جنگ میدان بدر دے وچ آیا حضور علیہ السلام دو غلامو جنگ ایسی تاریخی جنگ ہوئی میں پہلی عرض کیتا ہے کہ ایسا تماچا حضرت وقار مسلمان نالوں کافران دے منہ تے اس دیہاڑے بجی ہے ایسا بجی ہے کہ اج بھی عالم کفر اس تماچے دا درد محسوس کر رہے ہیں اس دی پیڑ اج بھی محسوس کر رہے ہیں حضور علیہ السلام دو غلاموں تے ساڑھا بیک گراؤنڈ ساڑھی پارٹی ساڑھا نسب ساڑھا حسب اور ساڑھیاں جناب اکابران دیاں قربانیاں جڑیاں دین دے واسطے دیتیاں نے ایک وہ حلقیاں جی یہ نہیں رب کعبہ دی قسمیں آج اساں مسجد دی اندر ہاں نمازاں پڑھ رہے ہیں قرآن دیاں تلاوتہ کر رہے ہیں رب کعبہ دی قسمیں اے جنگ بدر دی بدولت رب نے سانو دین دی اعلیٰ دولت عطا فرمائی حضور علیہ السلام دو غلاموں حضور فرمایا کہ اگر آج یا اللہ سونے مدد نہ کیتی تے رہن دی دنیا تک تیرا نہ لینا لا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ فرمایا اے گل ہی کوئی نہیں 5000 دا لشکر میدان بدر دے وچ اتر گیا حضور علیہ السلام دو غلاموں جنگ ہو گئی جنگ مکمل ہو گئی اللہ نے فتح عطا فرمائی اللہ نے کی عطا فرمائی فتح عطا فرمائی جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی نا حضرت دی وقار مال غنیمت کٹھا ہو گیا اسلحہ سارا کٹھا ہو گیا سارا مال مطال کٹھا ہو گیا کچھ کافر قیدی بنا لے گئے غلام بنا لے گئے کچھ نس گئے پھٹ گئے نکل گئے دوڑاں لگ گئیاں حضرت دی وقار صحابہ بیکھیا جتھے سرکار نشان لایا اوتھے ہی کافر مویا ہویا ہے اوتھے ہی لمحہ ہویا ہے حضور علیہ السلام دو گلا یہ ہے سرکار علیہ السلام دی جڑی جذبہ جہاد اور صحابہ دا جناب اعلیٰ شانہ بشانہ ہو کے حضور دی ذات تے پیراداری دینی حضور واسطے جاننا قربان کرنیاں حضرت دی وقار جدو سارا معاملہ پیش آ گیا آپ نے فرمایا کہ ہن سارے آ جاؤ اساں رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر لئیے بڑے اختصار نال میں پیش کیتا ہے حضرت دی وقار جنگی بدر ہو گئی آپ نے فرمایا کہ ہن آ جاؤ آ کے تے ہن سجدہ کر لئیے ایک تے نماز ادا کریے دوجا رب دا شکر ادا کریے کہ اللہ سانو نصرت عطا فرمائی اللہ سانو فتح عطا فرمائی حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دو غلاموں ہن حضور آپ اللہ اکبر کی تھی صحابہ پچھے نماز پڑھی حضور علیہ السلام دو غلاموں لیکن ادھ وچ اصل بڑا عجیب معاملہ پیش آیا جدو حضور نماز ادا فرما رہے سننا تے صحابہ بیکھیا کہ حضور مسکرا رہے ہیں نماز دے دوران کی ہے مسکرا رہے ہیں حضور کی کر رہے ہیں تبسم فرما رہے ہیں مسکرا رہے ہیں صحابہ جناب حیران ہو گئے کہ نماز دی حالت حضور مسکرا رہے ہیں خیر ہی ہوئے لیکن ایتھے ایک بھی سوال پیدا ہوندہ ہے کہ حکم تے ایک جدو بندہ امام دے پچھے کھلوے نگاہ سجدے چ ہوئے نگاہ سجدی علی جگہ تے ہوئے تے جدو نگاہ سجدی علی جگہ تے ہوئے گی تے پتہ تے لگدا ہی کوئی نہیں بواں امام عباسیاں لے جاوے
توجہ نہیں فرما رہے امام عباسیاں بھی لئی جاوے تو پھر بھی پتہ نہیں لگتا کیونکہ ساڑی نظر سجدے تھی ہوندی ہے لیکن حضور علیہ السلام دی ذات گرامی قدر حضرات وقار مسکرا رہے نے صحابہ نو پتہ چل گیا صحابہ سرکار دیکھ رہے نے تسی اندازہ لگاؤ کیسی نماز حضور دے پچھے صحابہ کڑے ہونا لے وہ سجدے دی جگہ تے نہیں بیخ دے سن وہ آخ دے سن او یار سمجھ جا جنہ دی نماز جنہ دے پچھے پڑھ رہے ہیں یہ نماز بھی انہاں دی نماز ہی ہے یہ نماز بھی تین آندے صدقے ملی وہ سرکار نو بیخ دے سن انہاں دی وہ نماز ہے انہوں تو لے چلنا ولیاں دی بارگاہ سے تُسی نہیں یار بول دے نہیں پتہ نہیں ڈھلی ہو گئی ہو گاڑی کے سارے بولو یارہ سبحان اللہ حضرات دی وقار حضور علیہ السلام دو غلام و صحابہ کرام علی مردوان سرکار دے پچھے تشریف فرمانے سرکار نماز پڑھا رہے نے سرکار نماز دے دوران جنابی اللہ مسکرائے صحابہ بیخ لیا صحابہ بیخ رہے نے سرکار مسکرائے لے میں پوچھیا سیدو او سنے صحابہ مسئلہ ایوے کہ بندہ نماز دی حالے وچ جنابی اللہ نگاہ سجدی علی جگہ تے رکھے تسی سرکار نو ویکھ رہے ہو تسی سرکار نو ویکھ رہے ہو حضرات دی وقار تے شعر بولیا انہیں آکھیا سمجھ جاؤ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں کنہ دی انداز زمانے تو جدا ہو دے لے ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں ارے جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہو جنہ دیاں زبانہ سلامت نے تے انہاں تے قبضہ بھی سونے مصطفیٰ دائے انہاں نو کھولو میرے نال شامل ہو جن کی ان کے انداز زمانے سے جدا جو شہنشاہ جڑا جڑا سرکار دا گدا ہے وہ بولے گا جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے جو شہنشاہ آئے 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 اور ذرا اندازہ تے لگاؤ ہونے گل سنی ہے انہاں روزے رکھ کے پیڑ تے پتھر بن کے سرکار دی نموز تے پیرا دیتا ہے جنگا لڑیاں نے اساں اسیاں چ بہ کے اساں پکھے تے تھلے بہ کے پھر بھی زبان نہ ہلائیے اساں غور کرنے واسطے آئے ہیں اساں غور کرنے تے قابل ہیں ان کے انداز زمانے سے جدا ہو جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہو تے جناب اللہ دے ولی دی بارگاہ چ حاضری لوائیے تے انہاں بڑی گل کیتی انہاں آکھیا رک مرشد دا مکھ مرشد دا مکھ مرشد دا در مرشد دا رخ مرشد دا آئے آئے خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ او محبوبہ والا چل دوارا ملیے سرکار دے پچھے صحابہ کھڑے ہونے والے سجدے چ نہیں بلکہ سرکار نو ویکھ دے نے اللہ اکبر کبیرہ سرکار نو ویکھیا سرکار مسکرا رہے نماز مکمل ہوئی فرمایا عرض کیتی سونے مسکرا رہے سو وجہ ارشاد فرماؤ خیر سی آئے 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 فرمایا بڑی عجیب بات پیش آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے تے سارے بندے بولو سبحان اللہ حضرات دی وقار بڑی عجیب بات پیش آئی عرض کیتی سونے کی بات ہے فرمایا جدو میں نماز پڑھا رہا سا
5000 دا لشکر جبریل کمانڈر ہے جبریل افسر ہے عرشت گیا ہے جدو جنگ ختم ہو گئی چلا گیا لیکن میں ابھی کیا وے جدو میں نماز پڑھا رہا او پھر آ گیا ہے او پھر آ گیا ہے پھر 5000 دا لشکر لے کے آ گیا میں پوچھیا کیوں آیا ہے حضرت دی وقار جبریل آکھن لگا سونے میں عرشاں تے واپس گیا وا رب دی بارگاہ چ واپس گیا وا کہ سونیا تیرے یار دی مدد کر آئے اسا 5000 دا لشکر واپس آ گیا لیکن جدو گئے دروازے بند نے بوئے لگے نے دروازے نہیں کھلے دروازے بند نے میں فرشتیاں کو پوچھیا او ڈیوٹی کرنے والے ہو دروازے کیوں بند کیتے نے تانوں پتہ نہیں میں فرشتیاں دا سردار مینوں جبریل آکھدے نے دروازے کھولو انہاں کیا نانا اساں نہیں کھول سکتے سنو رب دا حکم ہے انہاں کیا وجہ کی وے جبریل پوچھیا وجہ کی فرمایا اللہ فرماوندا ہے جبریل فرمایا تینوں بھیجیا سی یار دی مدد واسطے ذرا دستے صحیح اجازت لے کے آیا ہے اجازت لے کے آیا ہے عرض کی تھی سونیا نا جنگ ختم ہوئی تھی اسی آگئے اجازت نہیں لئی فرمایا بوا نہیں کھلنا دروازہ نہیں کھلنا واپس چلے جا جا کے انفرمیشن لے کے آ اجازت نامہ لے کے آ سرٹیفکیٹ لے کے آ جدو میرا یار آنکھیں چلا جا پھر آ جا فرمایا میں مسکرایا تھا جدو میں نماز پڑھا رہے ہیں جبریل عرشہ تو واپس آ گیا میں پوچھیا کہ بھی آیا ہے انہاں کیا بوا کھلیا ہی نہیں میں مسکرا پیا میں آکھیا جبریل سمجھ گیا ہے مقام جبریل کی ہے تے سونے مصطفیٰ دا مقام کی ہے میں انہاں نو آکھنا چاہنا جڑے آکھدے نے جبریل استاد سونے مصطفیٰ شگرد ویکھو نہ ہوتے قرآن پڑھانا ہوندے سن میں کیا تیری مت ماری گئی اپنی عقل دا علاج کرا میں کیا جنگ بدر دا واقعہ پڑھ کے بیخ لے سرکار نماز پڑھا رہے جبریل واپس آ گیا فرمایا سونے اجازت دیو ادھر بوئے کھل گئی کوئی نہیں تو پھر شعر بولے اولے کی آنکھیں خدا کی عظیمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے جا اجازت لے کے اجازت لے کے آئیں گا تو پھر بوئے کھلنے نہیں عرشان دے وہ تو حضور مسکرائے فرمائے ہون سمجھ گئے محمد دا مقام کتنا عالی ہے سرکار دا مقام کتنا عالی ہے اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی حضرات دی وقار آج سانو میں وہ سمجھ دے سنے چھوٹا جے طبقہ کی کر سکتے توجہ نہیں فرمائی تو سمجھ کی کہہ رہے وہ 1000 دا لشکر سی انہاں کہا ہے چھوٹا جے طبقہ تے ساڑھوں مطلب انہاں کچھ آکھنا ہے ساڑھے نال جان کرنی ساڑھے نال جہاد کرنا اسی 1000 دا لشکر اس 313 چھوٹا جے طبقہ کی کر سکتا ہے پتہ لگے پھر کی کر سکتا ہے جتھے میں تنہوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو اسی اتھی اپڑو تو گاڑی کیا کر در بولو سبحان اللہ وقت دی حکومت بھی جنابی اللہ ہوش دے ناخن لبے تے غیرت دی پھکی لبے غیرت دی پوڑی لبے تے سمجھ آئے سرکار دے غلام آج بھی زیادہ نے سرکار دے غلام کل بھی زیادہ نے پوری روح زمین دے ہوتے کوئی ایسا اسلام نہیں کوئی ایسا دین نہیں جیڑا جنابی اللہ کثرت نل پایا جاندہ ہوئے صرف ایک دین اسلام ایسا ہے جڑا پوری ابو تاب دنال جدہ سورج اور چند چمک رہی ہے جدہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میں کیا او وقت دے جنابی اللہ حاکموں اے کرسیاں صدا نہیں رہنیاں اے صدا کچھ بھی نہیں رہنا ساریاں شہمہ ختم ہو جانیاں میں کیا تاریخ نہ دراؤ وہ بھی 1000 دا لشکر سی جڑا آخدا سی چھوٹا جے طبقہ کی کر سکتا ہے میں کہا تُسی بھی آن دیو کہ چھوٹا جے طبقہ کی کر سکتا ہے میں کہا ہون پتہ لگی ہے سرکار دے غلام چ پاور کی نہیں ہے
توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں سرکار دے غلامہ چ شوق کن ہے جذبہ کن ہے میں کیا حضور علیہ السلام دے غلاموں او بھی سرکار دے امتی سن اساں بھی سرکار دے امتیاں لیکن مقام انہاں دا اعلی او صحابہ دا رتبہ پا گئے اسی سرکار دے ادنا امتیاں لیکن حضور علیہ السلام دے غلاموں اگر اج بھی عشق مصطفیٰ دی اور عشق رسول دی شمع نو اساں اپنے سینے دے اندر روشن کر لئیے تے اج بھی او دن دور نہیں فرشتیاں دیاں قطاراں زمین تے اتر سکتی ہیں وہ جو فرما رہے ہو آپ حضور علیہ السلام دو غلاموں اے سی 17 رمضان المبارک دا دہاڑا جو اسلام اور کفر دے درمیان اتنی بڑی جنگ کہ جڑی جناب اعلیٰ ایک پاسے 1000 ایک پاسے 313 نے لیکن رب کعبہ دی قسم اینج ہر پاسے شیواں وش دیاں گئیاں نے بندے وش دے کہنے کیسا کمال ہویا کیسا اللہ نے فتح عطا فرمائی کیسی نصرت فرمائی حضرت دی بکار یہ جنگ ختم ہو گئی قیدی بنا لے گئے لوگ حضرت دی بکار حضور علیہ السلام دے غلاموں اس جنگ دے وچ سرکار دے چاچا بھی سن جنہاں نو حضرت عباس آکھیا جاندے آئے ہائے اس جنگ دے وچ آپ مسلمان نہیں سی ہوئے آپ نے قیدی بنا لیا آ کے جناب پلراں دے نال بند دیتا مسجد نبوی دے اندر ہن میں انہاں نو آکھنا چاہنا جیڑی آکھدے سرکار تے امن دا درس دیتا ہے ویکھو نا جی سرکار تے جناب نرمی دا درس دیندے نے فرمایا جدو نرمی نہ سمجھ آئے پھر سرکار تھوڑا جا غصہ بھی فرما لیندے ہاں پھر سرکار تھوڑا جلال بھی فرماؤندے ہاں میں کہا جنہوں نرمی نہ سمجھ آئے اساں بھی بالکل نرمی دا درس دینے ہیں اساں بھی جناب اعلیٰ میں کہا نرمی دا درس ادو ہوندا ہے جدو بلال کعبے دے وچ ہوئے ادو نرمی دا درس ہے تو میں کہا جدو بلال تے ظلم کیتا جا رہے ہوئے ادو دین نرمی دا درس نہیں دینا ادو پھر دین آخدے جنگ بدر جاؤ ادو دین آخدے جنگ حنین جاؤ ادو دین آخدے جنگ تبوک جاؤ فرمایا ہر جگہ تے امن دا درس نہیں ہوندا امن دا درس اوتھی ہوندا ہے جتھے بندے سلجھے ہوئے ہون تے جتھے بندے دی ٹیڑاں کو والی ہوے اوتھی امن دے درس نال کام نہیں ہوندا اوتھے پھر تھوڑیاں جی اکھاں بھی کھانیاں پوندیاں آپ کے پلراں نال سرکار نے بند دیتا فرمایا سارے نو بند دیو انہاں نو پانی بھی نہیں دینا کوئی شے نہیں دینی فرمایا فدیہ دیندے جاؤ تے نکل دے جاؤ فدیہ دیو پیسے دیو رقم جمع کراؤ تے نکلو حضور علیہ السلام دو غلاموں کئیاں کرائی نکل گئے سرکار دے چچا بہ گئے انہاں کیا سرکار ویکھو نہ تساں تے جان دیو نا میں کیڑا غریب ہاں میرے کول کوئی شے نہیں میں کی دے سکدا سرکار نے فرمایا نا چاچا جی انج نہ کرو انج نہ کرو انج تے نہ ساڈے نال کرو تسی فدیہ دیو تے جاؤ انہاں کہ نہیں بتریا ویکھنا تسی جان دیو میں غریب ہاں میرے کول شے کوئی نہیں میں کیویں دے سکدا انہاں کیا سرکار اوتھی بہ گئے پلر دے نال بنے ہوئے سن اوتھے سرکار بہ گئے تشریف رکھ فرمایا باؤ نہ تھلے گل سن او تھلے بیٹھے میں کہا اپنا کن نیڑے کر انہیں کن نیڑے کیتا سرکار نے فرمایا میں دسے نا جدو کعبے وچ سائیں مکے وچ سائیں اس جہاد وچ آن تو پہلے اس لشکر وچ آن تو پہلے میری چاچی نو علیحدہ کمرے وچ لے گئے اساں آئے ہائے ہائے نہیں جی پلپلے بندے بولے ہو سارے بندے بولو سن جڑا بندہ اپنا ہاتھ نال لے کے آیا اپنا بھی چاہے تو دوجے دا بھی چاہے تو آکھے سبحان اللہ این چھوٹا جا تسی گجیا کرو تو پھر ادھر بھی کم ٹیٹ ہی رہنا انشاءاللہ حضرت دی وقار آخری گل میں پیش کر رہے ہیں حضرت دی وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھلے بہ میں نہ بہ گئے آپ نے فرمایا کہ کمرے چ اکلا لے گیا سا جی لے گیا سا تھیلی نہ پائی آئی ہائے تھیلی نہ پائی آئی بالکل نہ پائی آئی آپ نے فرمایا کہ اون وچ مٹی آئی آپ نے فرمایا کہ وہ کی آئی ریت آئی مٹی آئی سرکار دی نہیں آپ نے فرمایا کی آئی ویچ سونا آئی ویچ درہمان ویچ دیناران سرکار فرمایا تُسی دی آن دیو کہ جناب شے کوئی نہیں تُسی دی آن دیو شے کوئی نہیں حضرت دی وقار حضور علیہ السلام دو غلام آپ نے فرمایا چاچا اس جہاد وچ اون تو پہلے جنگ وچ اون تو پہلے میری چاچی نو علیحدہ لے کے گیا ہے انہوں تھیلی بھی دے کے آیا ہے او دے وچ سونا بھی ہے درم بھی نے دینار بھی نے انہوں اے بھی آکھی آئی کہ اے بھلیے انہوں سنبھال لے میں واپس آ گیا تے لے لوانگا اگر نہ آیا تے میرے بچیاں دی اندر تقسیم کر دے بھی حضرت دی وقار فرمایا او تھیلی مگا لو او تھیلی مگا لو اور فدیہ ادا کرو جدو فدیہ تسی ادا کرو گے پھر تھانو چھڑ اسی دیاں گے
حضرات دی وقار اینی گل ہوئی انہاں کیا سونیا ساڑیاں رسیاں کھول دیو ساڑے بند کھول دیو جدو بند کھلے جدو رسیاں کھل گئیاں سرکار دے قدم نے عباس دا چہرہ ہے سرکار دے قدم نے حضرت ابان دا چہرہ قدمہ تے گرے تو کہن لگے سونے کلمہ پڑھا حضور نے کلمہ پڑھایا لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الہ الا اللہ کہیے لا الہ ایک کلمہ شریف ہے ساڑی مسلمانہ دی بنیاد پچھلے بندے سارے بندے شامل ہو جاؤ اسے بات اتفاق کر لینے اوکھو لا الہ الا اللہ لا سرکار دے قدمات گرے نے ہن قدم سرکار نے چہرہ عباس دائے کلمہ پڑھ دے جا رہے نے حضور دی صحابیت دی اندر داخل ہوں دے جا رہے اللہ اکبر حضور دائے موجزہ ویک کے سرکار دا علم غیب ویک کے رہن ہو گئے انہاں آکھیا سونیا حضرات دی وقار انہاں آکھیا سونیا آپ نے پوچھیا کلمہ کیوں پڑھے آئی کلمہ کیوں پڑھے آئی انہاں کیا کلمہ میں اس وجہ تو پڑھے آئے میں کلمہ اس وجہ تو پڑھے آئے کہ جیڑا محبوب جیڑا مدینہ دی سرزمین تے بے کے خبرہ مکے دیاں دے دے وے او فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی دے سکدا اللہ اکبر کبیر فرمایا او عرشاں دے بے کے او فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی دے سکدا ہے جیڑا مدینہ چ بے کے مکہ دیاں خبراں سناوے آپ نے فرمایا سونیا اینی میرے واسطے گل کافی ہے بس تسے کلمہ پڑھایا مینوں اپنا امتی بنا لو اپنا صحابی بنا لو حضرات دے وقار او دن جاندا اج دا ایسی جناب اعلی شخصیت دی اعلی مالک نے جنہاں نو حضرت عباس آکھیا جاندا ہے جنگ بدر دا واقعہ سمجھ آ گیا حضور علیہ السلام کیمیں جنگ ہوئی 17 رمضان تپ دی دھوپے جناب ریت گرم ہے ٹیلے گرم نے لیکن سرکار دے غلامہ نے انج جناب اللہ پیرا دیتا ہے انج چوکی داری کیتی ہے انہاں دس دیتا ہے سونیاں دین بچانا سوکھا نہیں سرکار دی ناتے نمو سے رسالت واسطے جان پیش کرنی چاہیے حضرات وقار حضور علیہ السلام دے غلاموں سلام پیش کر دیا جتنے جناب اللہ جنگ بدر دے شہداء اور اس دے اندر حصہ لین والے اللہ سانو سارے انہوں انہوں دا عشق اور انہوں دے جذبے دا صدقہ سانو بھی عشق عطا فرمائے سانو بھی جذبہ عطا فرمائے اور اج دا او دہاڑا الحمدللہ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا بھی عرس مبارک ہے انشاءاللہ العزیز اس دا ذکر انشاءاللہ اگلے آئندہ جمعے تے انشاءاللہ اگلی شخصیت دے نال ملا کے کیتا جائے گا لیکن یہ ساڑھے عقیدے دا بڑا اہم پہلو ہے ان بھی چیتا رکھنا ہے جتنی رافضیت ہے انہوں بھی کوئی ایسے جناب اللہ صرف اور صرف فتنہ بازی نو ہوا دیمن واسطے جناب اللہ لڑائی جھگڑے نو ہوا دیمن واسطے حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کر دینے لیکن انہوں نے اینا پتہ نہیں جیدی گواہی رب دا قرآن دے وے کو عام ذات نے انشاءاللہ نیکسٹ جمعے انشاءاللہ اس دا ذکر بھرپور انداز اچ کیتا جائے گا تو انہوں سارے انہوں گزارش ہے تسی تھوڑا جا جلدی تشریف لے آؤ تاکہ موضوع تھوڑا جا جلدی شروع ہوئے تے اساں مکائیے بھی انہوں ٹیم دنال جمعے تسی تھوڑا جا لیٹ کرو گے موضوع اگے چلا جائے گا کیونکہ گل تے اوہی ہوندی جڑی پوری سمجھ آئے توجہ فرما گل پوری سمجھ آئے پورا واقعہ آئے پوری بات آئے یہ سارا قرآن دے وچوں واقعہ ہے یہ تفسیر ہے قرآن ہے خالی سلوڑا نہیں خالی سلوڑا ملوڑا نہیں اس قرآن دا واقعہ سچا واقعہ جنگ بدر کیسی ہوئی اسلام نو اللہ نے فتح عطا فرمائی اسی بھی یہی چاہنے ہیں ساڑی بھی دعا ہے کہ اللہ ساڑے ملک دے حالات نو بہتر فرمائے اور وقت دے حکمرانہ نو ہوش دے ناخل لینے دی توفیق عطا فرمائے کہ جنہاں نے عاشقان مصطفیٰ تے ظلم کیتا عاشقان مصطفیٰ دی اللہ شاہ نو بشایا رب کعبہ دی قسم او دن دور نہیں ہے کہ یہی پاکستان ہوئے گا جدے ہتھوں انڈیا فتح ہونا ہے تو فتح کرنا ہے او گاڑی کے ذرا گاڑی کے بولو سبحان اللہ
انج تو نہیں فتح ہونا بھائی اور ٹھلی سبحان اللہ نال کی میں فتح ہو سکتا ہے وہ گاجی کے سارے ایک بری آنکھوں کا سبحان اللہ انج آنکھو اے جذبہ پیدا ہونا چاہیے تھا تاں انڈیا فتح ہونا اے میں تھوڑی ہو جانا ہے ہاں وہ 313 نے پورے مکے نو فتح کر لیا ہے اے 22 کروڑ دی عوام انڈیا فتح نہیں کر سکتی انشاءاللہ کرنا ہے اولیاء اللہ اہمیں نہیں ڈیرے تھے آکے لائے پاکستان کو عام سرزمین نہیں ساری جگہ چھڑ چھوا کے سارے علاقے سارے ملک چھڑ کے انہاں پاکستان ڈیرہ لایا انہاں آکھے رب کعبہ دی قسمیں جتھو اسلام دا اج بھی ٹھنڈا بلند ہو رہے ہے تے کل بھی بلند ہوئے گا انہوں پاکستان دا خطہ کیا جاندہ ساڑھا مرکز اور محوہ یہ مدینہ شریف ہے مکہ شریف ہے لیکن اسلام دی ذات تے جنہ ہون آخری پیراداری دینی ہے انشاءاللہ او پاکستان نے انڈیا نو فتح کرنا ہے اور سارے منافقانوں تے کافرانوں انج لگام پاکے تے ان دے منہ گھسیٹنے رب کعبہ دی قسم رہندی دنیا ویکھی گے کہ اسلام کی نو آکھیا جاندہ ہے مسلمان کی نو آکھیا جاندہ ہے اللہ تھوڑی میری حاضرین قبول فرمائے وما علیہ الا